اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب اور یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب۔ آج ہم اس میں نظم علم کا سوال نمبر 7 اپنی کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ یہ ہے آپ کی نظم علم جس کی آپ نے بلند خوانی کری تھی اور مشکل الفاظ کو آپ نے خط کشیدہ کیا تھا۔ اس کے سوال نمبر 2 اور 3 کو میں نے آپ کو حل کروایا تھا۔ سوال نمبر 2 میں علم کے فوائد لکھوائے تھے اور سوال نمبر 3 میں نے آپ کو جملے بنانا بتائے تھے جس کے معنی لکھے تھے اور آپ نے جملے اس کے 2 جملے میں نے بنائے تھے، باقی جملے آپ نے مکمل کیے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 نظم سے پڑھ کر 5 ہم قافیے میں نے آپ کو لکھنے سکھائے تھے اور آپ کو بتائے تھے کہ آپ اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظم سے 5 حرف چن کر لکھنا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو جملوں کو مکمل کرنے میں مدد دیتے ہیں انہیں حرف کہلاتے ہیں، مثلاً کا، کی، کے، سے، نے، یہ تمام حرف ہیں اور آپ کو نظم سے چن کر حرف لکھنا تھے۔ اس میں 5 حرف لکھنا تھے۔ اس کے بعد ہے آپ کا بیٹا سوال نمبر 6، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ درج ذیل الفاظ کے متضاد اور مترادف، یعنی کہ آپ کو الفاظ دیے ہوئے اس کے آپ کو متضاد بھی بنانا ہے اور مترادف بھی، یعنی کہ یہ الفاظ ہیں، الفاظ کا متضاد بنانا ہے پہلے، پھر اس کا مترادف بنانا ہے۔ جیسے کہ آپ کا پہلا لفظ ہے پیار، پیار کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ نفرت، ٹھیک ہے۔ جاہل، جاہل کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ عالم، یعنی کہ اس کی ضد، جاہل کی ضد عالم۔ جاہل ان پڑھ جسے کہتے ہیں، عالم پڑھا لکھا جو قابل ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پھول، پھول کا متضاد ہے، ضد ہے کانٹے، ٹھیک ہے، کانٹا یا کانٹے۔ امیر، غریب، پرایا، اپنا، حسین، بدصورت، صورت حسین ہوتا ہے تو اس کا الٹ ہے بدصورت، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہیں جن کے آپ نے الٹ لکھے، یعنی کہ متضاد لکھی۔ پیار کا نفرت، جاہل کا عالم، پھول کا کانٹے، امیر کا غریب، پرایا کا اپنا، حسین کا بدصورت۔ اب ان الفاظ کے جن کے آپ نے متضاد لکھے ہیں ان کے آپ نے نہیں، الفاظ یہ جو الفاظ ہیں ان کے آپ نے مترادف لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد اور مترادف، یعنی کہ درج ذیل الفاظ کے پہلے متضاد لکھنا تھا اور پھر ان الفاظ کے مترادف لکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پیار، تو پیار کا ہو گیا ہے مترادف محبت۔ جی ہاں، یہ ہے پیار، پیار کا مترادف محبت، پیار کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے، محبت کا بھی مطلب، پیار محبت۔ جاہل، جاہل کا مطلب ان پڑھ، یہ اس کے مترادف لکھے جا رہے ہیں۔ پھول، گل، پھول کو گل بھی کہا جاتا ہے۔ امیر، دولت مند، امیر اور دولت مند کا ایک ہی مطلب ہے۔ پرایا، غیر، حسین، خوبصورت، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ یہ جن کے ہم نے یہ متضاد لکھے یعنی کہ اس کی ضد لکھی، اور یہ الفاظ کے ہم نے یہ مترادف لکھے یعنی کہ ایک جیسے معنی والے الفاظ۔ پہلے ہم متضاد پڑھتے ہیں، پیار، نفرت، جاہل، عالم، پھول، کانٹے، امیر، غریب، پرایا، اپنا، حسین، بدصورت۔ یہ تمام الفاظ ان الفاظ کے متضاد الٹ ہیں، ان کی ضد ہے۔ اب ہم ان الفاظ کے مترادف بنائیں گے، تو وہ جو کیسے؟ پیار، محبت، جاہل، ان پڑھ، پھول، گل، امیر، دولت مند، پرایا، غیر، حسین، خوبصورت۔ یہ ہے سوال نمبر 6 جس میں آپ نے الفاظ کے متضاد اور مترادف سیکھے۔
جی بیٹا، یہ ہے سوال نمبر 7 جو ہمیں پیج نمبر 32 پر دیا ہوا ہے۔ نظم علم کا سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کیجیے اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملہ دوبارہ تحریر کیجیے۔ یعنی کہ کچھ جملے ہیں جو جملے واحد میں لکھے گئے ان کو جمع جملوں میں چینج کرنا ہے، اور کچھ ایسے جملے ہیں جو جمع میں لکھے ہوئے انہیں واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے پہلا لکھا ہوا ہے، گاڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ گاڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی، تو اس کا ہم نے جمع جملہ جو بنایا ہے وہ کس طرح ہوگا؟ گاڑیاں چلتے چلتے اچانک رک گئیں۔ جی ہاں، گاڑی کا چینج ہو کر گاڑیاں ہو گیا۔ گاڑیاں چلتے چلتے اچانک رک گئیں۔ رک گئی ایک گاڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رک گئیں یعنی کہ بہت ساری گاڑیاں رک گئیں۔ دوسرا ہے واحد جملہ ہے، درخت پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اس کو جمع جملے میں چینج کریں گے تو کیا آ جائے گا؟ درختوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی درخت جو ہے تبدیل ہو جائے گا درختوں پر، پرندہ تبدیل ہو جائے گا پرندے میں، اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یہ جمع جملہ ہے جس کو ہمیں واحد جملے میں تبدیل کرنا ہے، تو کیا لکھیں گے ہم؟ وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے نمبر 4 میں، آج بازار میں بہت رونق ہے۔ یہ ایک واحد جملہ ہے، اس کو جمع جملے میں ہم کس طرح تبدیل کریں گے؟ آج بازاروں میں بہت رونق ہے، یعنی کہ ایک بازار تھا تو ہم نے اس کو جمع جملے میں چینج کیا ہے، آج بازاروں میں بہت رونق ہے۔ اچھا، میری گھڑی خراب ہو گئی، یہ ایک واحد جملہ ہے، اس کو جمع جملے میں کیسے چینج کریں گے؟ میری گھڑیاں خراب ہو گئی ہیں۔ ایک گھڑی تھی تو اس کے لیے ہے استعمال ہوا تھا، یہاں بہت ساری پھر گھڑیاں ہیں تو اس میں ہے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ملک ترقی کر رہا ہے، یہ بھی ایک واحد جملہ ہے، اس کو جمع جملے میں کیسے تبدیل کریں گے؟ سب ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ فقیر بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھی ایک واحد جملہ ہے، اس کو جمع جملے میں فقراء بھیک مانگ رہے ہیں۔ تمہارے گھر مہمان آئے ہیں، تمہارے گھروں میں مہمان آئے ہیں، یعنی کہ یہ ایک واحد جملہ ہے، تمہارے گھر مہمان آئے ہیں۔ کیا تمہارے گھر مہمان آئے ہیں؟ تو اس میں لکھا تمہارے گھروں میں مہمان آئے ہیں۔ تمہاری کتاب بہت دلچسپ ہے، یہ بھی ایک واحد جملہ ہے، اس کو جمع جملوں میں اس طرح چینج کریں گے، تمہاری کتابیں بہت دلچسپ ہیں۔ یہ تمام وہ جملے ہیں بیٹا جو جمع جملے ہیں، اور ان کو واحد میں کچھ جمع جملے ہیں جن کو واحد میں، اور کچھ واحد جملے ہیں جنہیں جمع جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے گھڑیوں کا دیکھا کہ میری گھڑی خراب ہو گئی ہے، اور دوسرا اس کو جمع جملے میں اگر تبدیل کریں گے تو کیسے؟ میری گھڑیاں خراب ہو گئی ہیں۔ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا سب ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ فقیر بھیک مانگ رہے ہیں، فقراء بھیک مانگ رہے ہیں۔ تمہارے گھر مہمان آئے ہیں، تمہارے گھروں میں مہمان آئے ہیں، یعنی کہ گھر جو ہے جمع میں چینج ہو جائے گا گھروں میں۔ تمہاری کتاب بہت دلچسپ ہے، کتاب جمع میں چینج ہو کے ہو جائے گا تمہاری کتابیں بہت دلچسپ ہیں۔ یہ تمام جملے واحد تھے، اور ان کو کچھ واحد تھے کچھ جمع تھے، ہم نے انہیں جمع جملوں میں تبدیل کر لیا۔ سوال نمبر 7 یہی ہے آپ کا دیا ہوا ہے بیٹا کہ آپ کو جمع کو میں جو مندرجہ ذیل جملوں میں واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کیجیے، اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملہ دوبارہ تحریر کیجیے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ دوبارہ سے تحریر کیا ہے، کیونکہ جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کیا ہے۔ آپ بھی اچھے سے دیکھ لیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں آپ کو کوئی ایسی مشکل نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ واحد جمع سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، کس طرح ہم بدلتے ہیں۔ جیسے گاڑی ہے تو گاڑی کی جمع گاڑیاں ہو جائے گی، درخت ہے تو درختوں کی جمع درختوں ہو جائے گا، پرندہ ہے تو پرندہ کی جمع پرندے ہے، گھروں ہیں گھروں کو اگر ہم واحد بنائیں گے تو گھر ہو جائے گا،
بازار ہے، بازاروں کی اگر جمع بنائیں گے تو ہم بازاروں ہو جائے گا. گھڑی، گھڑی کی جمع گھڑیاں ہو جائے گا. ملک ہے، ملک کو اگر ہم جمع میں تبدیل کریں گے تو ممالک ہو جائے گا. فقیر، فقیر کو جمع میں فقراء کہتے ہیں، فقراء ہو گیا. تمہارے گھر، گھر کو جمع ہم نے جب تبدیل کیا تو جمع گھروں ہو گیا. کتاب، کتابیں ہو گیا، تمہاری کتابیں. ٹھیک ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے جب واحد جملے جمع جملوں میں یا جمع جملے واحد جملوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو جملے کی مناسبت سے کچھ تبدیلی کرنا ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں کر رہا ہے تو کر رہے ہیں ہو جائے گا. مانگ رہا ہے تو مانگ رہے ہیں ہو جائے گا جمع میں. یہ تمام اس میں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنی مس کو اب اجازت دیجیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام کام بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی مس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.